حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو بشری خصلتوں سے مردہ ہو جائے تو رازوں کا سمندر تجھے سر پر اٹھا لے گا۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ اللہ کے سفر میں آخر کار ملاقات بندے سے ہی ہوتی ہے۔ تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر محبوب ازل یعنی اللہ پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی لالچ انسان کے دین کو خراب کرتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری زندگی وقت ہی ہے، ہمارے پاس بڑا وقت ہے لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ یا اللہ ہمیں آزاد کر ہماری نفس کی بندش سے۔ آدم نے توبہ کی، انہیں زمین کی خلافت کا تاج پہنا دیا گیا۔ یونس نے توبہ کی، انہیں نجات ملی۔ ہر توبہ قبول کرنے والے کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ عام طور پر یادیں نڈھال کرتی ہیں، مگر ایک یاد ایسی ہے جو نہال کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا حسین، تعبیر کا محتاج ہے۔ دریا عبور کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے۔ ظلم کی صورتیں بے شمار ہیں، مظلوم کی صورت ایک ہی ہے۔ غریب، سادہ، معصوم، شریف النفس، سادہ لو، جلد مان لینے والا، اپنا حق ترک کر دینے والا، سب کے لیے دعا کرنے والا۔ ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر جگہ ایک سانحہ ہے، اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔ طوفان کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر میں رات کو آفتاب دیکھتا ہوں تو مجھے اس شخص کا بھی احترام کرنا چاہیے جو دن کو تارے دیکھتا ہے، حالانکہ دونوں باتیں بظاہر ناممکن ہیں۔ بہاریں اور خزائیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے اندر بے نام اندیشے پالتے رہنے کی وجہ سے بالکل بدل جاتے ہیں، اور پھر ہمیں نہ بہار راس آتی ہے اور نہ خزاں۔ حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسان کی زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے۔ خوف اور مسلسل خوف، بے وجہ خوف اور بے معنی خوف ایک عذاب ہے۔ اس مسلسل تکلیف سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا خوف رکھے۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے۔ آرزوؤں سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو پھر ہر بے وقوف شہسوار کہلائے گا۔
گلاب گلاب ہے، عمل کرے یا نہ کرے، کاٹا کاٹا رہے گا چاہے کتنی ہی محنت کر لے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو کلمہ پڑھ کر مومن ہو سکتا ہے، حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن ہے۔ وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود دن ملتے ہیں، اور ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ اللہ کے قریب کرنے والے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود اللہ کی رحمت ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشانی، غریب الوطنی یا موت سے نہ بچا سکے تو اسے اپنے آزاد ہونے کے بیان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم نے بے شمار رہبر بنا لیے، کثرت قائدین نے قیادت کا مفہوم ہم سے چھین لیا۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جس کا آج خوبصورت ہے اس کا ماضی بھی خوبصورت ہے، مستقبل بھی۔ جس کا آج برا ہو اس کا گزشتہ بھی برا ہے اور آئندہ بھی برا۔ حال کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ جب زمین والوں کی بداعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ موت کوئی خاتمہ نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ انسان اگر ہر وقت مستقبل میں کھویا رہنے کی بجائے اپنے حال کے فرض پورے کرے تو وہ خوف سے بچ جاتا ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ تنہائیاں اکٹھی ہو جائیں تو میلے بن جاتے ہیں، اور نئے چراغ مل کر چراغاں بن جاتے ہیں۔ بے مقصد انسان بے خوف نہیں ہو سکتا۔ مخلوق میں اختلافات نفرت کے لیے نہیں، پہچان کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں۔ خوف زدہ انسان کی ہر بازی مات، ہر جنگ شکست اور ہر کوشش ناکام ہوتی ہے۔ قوم کے لوگ اگر اتحاد کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کی بے چینی انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتی ہے۔ انسان عجیب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ لالچی انسان کے نصیب میں اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ موت فانی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی میں بدل دیتی ہے۔ فنا سے بقا کا سفر موت کے گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے۔ اپنے من میں ڈوبنے کی دیر ہے، تجھے جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہوا ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ سے قریب ہے، وہ بندہ مخلوق کا خادم اور ان پر احسان کرنے والا ہوگا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائے تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔ شبنم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی۔ انداز فکر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ لمحے میں صدیاں دیکھنے والے ذرے میں صحرا دیکھتے ہیں اور قطرے میں دریا دیکھتے ہیں۔
جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو اللہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔